ایک خاتون شادی میں شرکت کے بعد اپنے گھر واپس اسلام آباد سے کشمیر جا رہی تھی۔ وہ اپنی ذاتی گاڑی میں سفر کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا اور برف گرنا شروع ہو چکی تھی۔ رات سے پہلے وہ سوات کے چھوٹے سے قصبے میں پہنچی جہاں اس نے رات گزارنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور گرم کھانے اور اچھی نیند کی خواہش مند تھی۔ یہ جگہ مرکزی سڑک پر ایک پرانا ہوٹل تھا۔ لابی میں بدبو آ رہی تھی۔ استقبالیہ ڈیسک کے پیچھے موجود بوڑھے کلرک نے ہارن پر دستخط کیے۔ اس کو کمرہ تیسری منزل پر دیا گیا۔ کمرہ نمبر 310۔ بیرے نے صدا لگائی اور اس کے کمرے تک سامان پہنچانے میں اس کی مدد کی۔ دروازہ کھلتے ہی گرم ہوا کا ایک جھونکا خاتون کے چہرے پر آ لگا۔ گرم ہوا کے ساتھ کچھ اور بھی آیا جس کو وہ بیان نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس چیز نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ یہ بھاری اور افسردہ کرنے والا احساس تھا۔ اس نے محسوس کیا شرارت کی شدید خوشبو کے ساتھ۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ بے ہوش ہونے والی ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا، یہ بہت گرم ہے۔ پھر بیرا کھڑکی کھول کر چلا گیا۔ کمرہ ٹھنڈا ہونے لگا، لیکن اس خاتون کے دل میں مایوسی اور خوف کے احساس نے اور بھی بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی نظریں سیاہ کھڑکی کے کھلے پٹوں کے مربع پر مرکوز تھیں۔ دہشت اس کے دماغ میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اس سرگوشی کرنے والی آواز کو محسوس کر سکتی ہے جو اسے کچھ خوفناک کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس جاؤ، اس نے سنا۔ خود کو باہر پھینک دو۔ وہ کھڑکی سے باہر چھلانگ لگانے کی اس خواہش کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی جس کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ یقینی موت ہوگی۔ کھلی کھڑکی کی طرف چلنے سے خود کو روکنے کی خواہش کرتے ہوئے اس نے چادروں پر ہاتھوں کے ناخن گاڑ دیے۔ خوفزدہ عورت نے بالآخر اپنی طاقت کو جمع کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جلدی سے نیچے لابی میں آئی اور عملے سے چلا کر کہا کہ وہ 1 منٹ بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ اس نے مزید کہا، مجھے یقین ہے اگر میں رات وہاں رہوں تو صبح تک میری موت ہو جائے گی۔ وہ خاتون اس رقم کو بھی واپس نہیں لینا چاہتی تھی جو وہ پہلے ہی کمرے کے لیے ادا کر چکی تھی، لیکن جب وہ چلی گئی تو بھی کلرک نے یہ نہیں پوچھا کہ مسئلہ کیا تھا۔ اگر وہ دوسرا کمرہ لینا چاہتی ہے تو دوسرے کمرے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، اور پوری نقد رقم اس خاتون کو واپس نہیں کی۔ اس نے دوسرے ہوٹل میں چیک ان کیا۔ اس کا ارادہ اگلی صبح سویرے اپنے راستے پر جانے کا تھا، لیکن یہ سب ہونے کے بعد اس نے ایک دن وہاں ٹھہرنے اور پرانے ہوٹل کے بارے میں چھان بین کرنے کا فیصلہ کیا کہ آیا وہ وہاں اپنے خوفناک تجربے کی وجہ کیسے دریافت کر سکتی ہے۔ وہ پوچھ گچھ کرنے مقامی لائبریری گئی، جہاں لائبریری میں ایک بزرگ لائبریرین میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ عورت نے پرسوچ انداز میں کہا، کیا پرانے ہوٹل میں کبھی کوئی چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا؟ بوڑھا بولا، کیوں، تمہارے ساتھ کچھ عجیب واقعہ ہوا ہے کیا؟ اس کہانی کو دبانے میں ہوٹل انتظامیہ کو کافی وقت لگا ہے، کیونکہ اس سے ہوٹل کو کافی نقصان ہوا تھا۔ لائبریرین نے بات آگے بڑھاتے ہوئے بتایا کہ 1948 میں ایک شام ایک نوجوان جوڑے نے ہوٹل میں چیک ان کیا۔ اگلی صبح ہوٹل کے ملازمین نے کمرہ نمبر 310 کے نیچے ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ پر نوجوان خاتون کی لاش پڑی پائی۔ وہ شخص جسے اس نے اپنے شوہر کے طور پر رجسٹر کروایا تھا غائب ہو گیا تھا۔ پہلے تو اسے خودکشی قرار دیا گیا، لائبریرین نے نتیجہ اخذ کیا، لیکن پھر جب انہوں نے اس کی مٹھی کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں مٹھی بھر سیاہ گھنگریالے بال ملے جو اس کے اپنے بھورے سیدھے بالوں سے بالکل مختلف تھے۔ چنانچہ انہوں نے قاتل کی تلاش شروع کی، لیکن وہ کبھی نہیں ملا۔ ویسے، لائبریرین نے اچانک سے چونکتے ہوئے کہا، کیا یہ اتفاق نہیں ہے؟ یہ سب 40 سال پہلے کل کے دن یعنی 5 نومبر کو ہوا تھا۔